السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، وہ ایمان کی دولت سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر فخر ہونی چاہیے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ بڑے بڑے پیغمبر اور انبیاء بھی آخری امتی ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، بلکہ بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ سے یہ دعائیں مانگی، لیکن آپ ذرا سوچیں، ہم نے کبھی اللہ سے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ ہمیں آخری امتی بنانا۔ جب ہم نے دعا مانگی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بغیر دعا مانگے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات ہے۔ میرے دوستو، جہاں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک انسان بنایا ہے۔ اللہ نے کس طرح ایک انسان کو ترتیب سے بنایا ہے اور اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر آدمی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان بنا دے۔ انسان جیسی شکل صورت اور اس کے اندر زبان کی قوت دے
دے، یہ کام صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جہاں دو ہاتھوں سے نوازا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جسم کے ایک ایک اعضاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو چلنے کے لیے دو پیر عطا کیے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جن کے پاس یہ پیر نہیں ہے، جن کے پاس چلنے کے لیے یہ دو پاؤں نہیں ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں ان پاؤں کی قیمت کیا ہے، ان پاؤں کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے کہ آج ہمارے پاس دو پیر ہے چلنے کے لیے، اور ہمارے پیر بھی الحمدللہ صحیح سالم ہے، ہمیں اس کی قدر اور ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ آپ ان سے جو ذرا پوچھے کہ ان دونوں پیروں کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں اور آپ کو دو آنکھوں سے نوازا ہے، آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں ہیں، آج ہمیں اور آپ کو دو آنکھیں بھی دی ہے، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو بینائی سے بھی نوازا ہے، لیکن ہمیں ان آنکھوں کی قدر نہیں معلوم ہوتی ہے، ہمیں ان آنکھوں کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں اور آپ کو سننے کے لیے دو کانیں دی ہے تاکہ ہم اللہ کی باتوں کو سنیں، تاکہ ہم اچھی باتوں کو سنیں اور بری باتوں کو سننے سے رک جائے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دو کان عطا کیے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں ان دونوں کانوں کی اہمیت کے بارے میں، ان دونوں نعمتوں کے بارے میں، کہ جن کے پاس کان تو ہے لیکن ان دونوں کانوں کے اندر سننے کی سماعت نہیں ہے، اگر ان کے کان ہے لیکن ان کے اندر سننے کا مادہ اور طاقت نہیں ہے کہ سامنے والا کیا بول رہا ہے اور وہ بولنے کا جواب میں کیسے دوں، اس لیے کہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے، میں سن بھی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، آج ہم اور آپ، ذرا آواز اور تھوڑا تیز کر دیا، بہت سلو ہو گیا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جو جسم کے اندر ایک سب سے بڑی نعمت ہے وہ زبان کی نعمت ہے۔ اس لیے کہ زبان ایک ایسی نعمت ہے جس سے آدمی کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے اسی زبان کے ذریعے بیان کرتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے لوگوں کو عزت ملتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے لوگوں کو رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی زبان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے، جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے تو جسم کے پورے اعضاء یعنی ہاتھ، پیر، کان، پاؤں، پیٹ اور سر اس زبان سے پناہ مانگتی ہے کہ ہمارے دن کے اچھے ہونے کا دار و مدار آپ ہی پر ہے۔ اس لیے کہ اگر تم نے صحیح بات کہی، اگر تم نے لوگوں کے سامنے اچھی بات کہی، تب تو جہاں تم بھی صحیح سالم رہو گی وہاں پر ہم بھی صحیح سالم رہیں گے۔ اگر تم نے ذرہ برابر بھی کوتاہی کی، اس لیے کہ زبان کے ذریعے لوگوں کو گالی بھی دیتے ہیں، زبان کے ذریعے لوگوں کی غیبت بھی بیان کرتے ہیں، زبان کے ذریعے لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ جس کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر وہ سامنے والا غصے میں آ کر کے اسی زبان کے بولنے کی وجہ سے اگر اس کے اوپر ایک تھپڑ مار دے، اس کے سر کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مار دے، اب ذرا سوچئے یہ ہاتھ کا قصور ہے یا زبان کا قصور ہے؟ یقیناً اس زبان کا قصور ہے۔ اگر صحیح سالم یہ زبان پورے دن اچھی رہتی ہے تو ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء بھی اچھے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان ایک ایسی نعمت ہے، اگر ہم اس زبان کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہے تو ہم قیامت تک ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جس کے پاس زبان تو ہے لیکن بولنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، جن کو ہم اور آپ گونگا کہتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس تو
زبان ہے لیکن آپ بول نہیں سکتے ہیں. آپ ذرا سوچئے اس زبان کی اہمیت ان کی نظر میں کیا ہو سکتی ہے. لیکن آج ہم روزمرہ کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال دیتے ہیں, لوگوں کو ایسی باتوں کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں جن کا ذرہ برابر بھی ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کی خوشنودی کا کبھی ایسا کلمہ بول دیتا ہے, یعنی اپنی زبان سے کبھی بسا اوقات وہ ایسے الفاظ نکال دیتا ہے لیکن وہ آدمی کو اس بولنے کا گمان اور وہم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے جو یہ کلام کیا ہے, میں نے جو یہ باتیں اپنی زبان سے نکالی ہے, کہ اس بات کا اور اس کلام کا درجہ اور مقام کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ, کہ بندہ بسا اوقات اپنی زبان سے اللہ کے خوشنودی کا کلام نکال دیتا ہے. آگے فرماتا ہے کہ بالا یرفعہ اللہ بہا درجات, کہ ان کے اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کے درجے کو بلند فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کلمے سے قیامت تک خوش رہتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وہی بندہ بسا اوقات اپنی زبان سے وہ الفاظ نکال دیتے ہیں لیکن اس کلمے کا اور اس گفتگو کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے اس کلمہ کا مقام, میرے اس گفتگو کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی ایک کلمہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑ جاتا ہے, اس کی اس کلمہ کی وجہ سے اس کا نام جہنم میں لکھ دیتا ہے. اب ذرا سوچئے اگر ہم اور آپ کبھی بھی گفتگو کریں تو ہم بولنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں, کیا ہم تو غلط بات نہیں نکال رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, کہ یہی وہ زبان ہے. زبان ایک ایسی نعمت ہے, اسی زبان کو ہم اور آپ غلط جگہ استعمال بھی کرتے ہیں اور اچھی جگہ بھی استعمال کرتے ہیں. اسی زبان کے ذریعے ہم ایک دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. غیبت کرنے کا انجام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. اب ذرا سوچئے اس زبان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے, سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مومن اگر پکا سچا مومن ہے جہاں اس کے لیے نیک عمل کا ہونا ضروری ہے, قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, جہاں ان کو اچھی نماز کامیاب ہو گیا وہ شخص جنہوں نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھی. لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اچھے مومن ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو لا یعنی فضول باتوں سے بھی روکے. اس لیے کہ مومن کی علامت یہی ہے کہ وہ فضول باتیں بولنے سے باز رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زبان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کو بند رکھتا ہے یعنی صرف کام کے اوقات میں بولتے ہیں, اچھے موقع پر بولتے ہیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی اس خاموشی کا رہنا ایسا ہے گویا کہ ان کو 70 سال
عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر ہم آرام صرف کام کے موقع پر بولتے ہیں، اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لا یعنی اور لغویات سے ہم بچے رہتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو 70 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی زبان سے ایسے بات نہ نکالو جن سے لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ ذرا بتاؤ کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ وہاں پر موجود تھے، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے، جن کے پاس نہ دولت ہے، نہ ان کے پاس دینار و درہم ہے، ہم ان کو مفلس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ آپ ذرا سوچیں، آپ ذرا جان لیجئے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مفلس کون شخص ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہے جنہوں نے اس دنیا کے اندر نمازیں میں پڑھی، اس دنیا کے اندر انہوں نے حج بھی ادا کی، اس دنیا کے اندر انہوں نے روزے بھی رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی عبادتوں میں گزاری، لیکن جہاں انہوں نے ان تمام تر عبادتوں کو ادا کیا، لیکن وہیں پر انہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچایا، وہیں پر انہوں نے اپنی زبان سے لوگوں کی غیبت بھی بیان کی، وہیں پر انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو گالی بھی دیا، اسی زبان کے ذریعے لوگوں کے حق کو بھی مارا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اس شخص کو بھی بلایا جائے گا اور اس کے عبادات کو بھی لایا جائے گا، اس کے نیک اعمال کو بھی لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اس شخص کے سامنے ان لوگوں کو بھی حاضر کیا جائے گا جن لوگوں کو اس بندے نے گالی بھی دی تھی، جس شخص کو جس کی انہوں نے غیبت بھی کی تھی اور لوگوں کے حق کو بھی مانا تھا، اور جن کو اس آدمی نے گالی دیا تھا یا دنیا کے اندر اس کے حق کو مارا تھا، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حق کے بارے میں کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نے مجھے دنیا کے اندر گالی دی تھی، اس بندے نے میری غیبت بیان کی تھی، اس بندے نے مجھے اپنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچایا تھا، تو اس بندے کے نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے نیک اعمال کو، یعنی جس کو انہوں نے گالی دیا تھا، گالی کے بدلے اس کے نیک اعمال کو اس کو دے دیا جائے گا، پھر اس کے نامہ اعمال سے دوسرے آدمی کو جس کی اس نے غیبت کی تھی، غیبت کے بدلے اس کو اس کے نیک اعمال دے دیے جائیں گے۔ پھر جب ان کے پاس اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیک اعمال موجود نہیں رہیں گے اور ادھر لینے والے یعنی اپنے حق کو لینے والے بہت ہوں گے، حق لینے والے بہت ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے نامہ اعمال میں جس کی انہوں نے غیبت کی تھی، اس کے برائی کو، اس کے برے اعمال کو اس کے نیک اعمال میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کو جہنم میں گھسیٹ کر لے کر جا کر جہنم میں ڈال دو۔ آپ ذرا سوچے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا مفلس ہے، لیکن آج ہم اور آپ اپنی زبان سے وہ کلمے نکال دیتے ہیں، اپنی زبان سے وہ باتیں نکال دیتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھا، ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا یعنی نیک عمل کرنے والا تھا، اور ایک گنہگار بندہ تھا۔ وہ جو نیک بندہ تھا وہ گنہگار بندے سے یہ کہتا تھا کہ تم برائی کو چھوڑ دو، تم نیک اعمال کرو، تم اللہ کو راضی کر لو۔ تو
جب کئی دن وہ نیک آدمی اس برے آدمی سے یہ کہنے لگے، جب وہ نیک اعمال کرنے والا وہ نیک آدمی بہت دنوں سے اس آدمی کو سمجھاتے رہے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آخرکار وہ نیک بندہ ایک دن اپنی زبان سے وہ الفاظ نکال دیے کہ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحم و کرم والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمام مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اس بندے کے پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو، میرے اس بندے کو جہنم میں جانے کے بارے میں تم کہنے والا کون ہوتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام نیک اعمال کو اس بندے کے نام اعمال میں ڈال دیتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد اس بندے کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جو نیک کام کرنے والا تھا، جو نیک آدمی تھا، انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے پورے نیک اعمال اس گنہگار کے نام اعمال میں چلا جائے گا۔ انہوں نے اپنی زبان سے وہ کلمے نکال کر انہوں نے ایسی جہالت کی، انہوں نے ایسا بد کردار ادا کیا جن کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے اپنی زبان سے کون سے الفاظ نکال دیے۔ میرے دوستو، آپ ذرا سوچیں کہ ہم اپنی زبان کا استعمال ایسی جگہ کریں جہاں ہمیں کرنے کی ضرورت ہو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسے آدمی کو جنت میں داخل کروا کر رہوں گا، یعنی میں ضمانت دیتا ہوں تم کو، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، یعنی اگر دو چیزیں میرے حوالے کر دے تو میں اس کو جنت میں داخل کروا کر رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان دو چیزوں کے بارے میں جو فرمایا ان میں سے ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کا استعمال اچھی جگہ کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جنت میں داخل کروا کر رہوں گا۔ اب ذرا سوچئے، زبان یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس نعمت کے ذرہ برابر بھی قدر نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا